ہم دیوبندی ہیں لیکن دیوبند کو پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں، پھر ہمیں کبھی شک پڑنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں تو سیدھا سادہ مسلمان کہنا چاہیے، ہمیں تو خود کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، ہم پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے۔ مانسیرہ میں ایک جگہ ہے پڑھینا، 1991 میرا طالب علمی کا دور تھا، وہاں میں بیان کے لیے گیا، میں نے بیان میں دیوبند کا لفظ بولا، بیان کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں مسلمان ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں؟ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھینا۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے میں دنیا میں رہتا ہوں؟ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہو دنیا میں۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں یا برزخ میں؟ کہا جی دنیا میں۔ تو میں نے کہا پڑھینا کیوں کہا؟ یہ کیوں علاقے کی بو تمہارے منہ سے آ رہی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی میں کہوں گا دنیا میں۔ آپ نے کہنا کس بر اعظم؟ میں نے کہنا ایشیا۔ آپ نے کہنا کون سا ملک؟ میں نے کہنا پاکستان۔ آپ نے پوچھنا کون سا صوبہ؟ میں نے کہنا سرحد۔ آپ نے پوچھنا کون سا ضلع؟ میں نے کہنا مانسیرہ۔ آپ نے پوچھنا کون سا گاؤں؟ میں نے کہنا پڑھینا۔ اتنے سوال سے بچنے کے لیے میں نے کہا پڑھینا۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھو کون ہو؟ میں نے کہنا مسلمان۔ تم نے کہنا سنی یا شیعہ؟ ان کے ذہن کے مطابق میں نے کہنا سنی۔ تم نے کہنا حنفی یا مالکی؟ میں نے کہنا حنفی۔ تم نے کہنا بریلوی یا دیوبندی؟ میں نے کہنا دیوبندی۔ تو میں نے آپ اتنے سوالوں سے بچا کر سیدھا کہا میں دیوبندی۔ جس طرح آپ کو میری فکر تھی نا، مجھے آپ کی فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سوال نہ کرنے پڑے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، سوالات سے بچایا تو میں نے کہا میں دیوبندی۔ اور کہہ دیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی سو کارڈ اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ کہ جن بزرگوں کو بڑا پوزیٹیولی پیش کیا جاتا ہے نا جی پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے اور یہ بعد والے لوگ لڑ پڑے، نہ نہ نہ، یہ بعد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہو، نام بتاتے ہیں، قبیلہ بتاتے ہیں، قوم بتاتے ہیں، زبان بتاتے ہیں، علاقہ بتاتے ہیں، نسل و نسب و شجرہ بتاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، شرم نہیں محسوس کرتے۔ کوئی تم سے پوچھے مذہبی طور پہ تمہارا تعارف، جی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو بھائی تو جو مسلمان ہے تو قادیانی بھی تو خود کو مسلمان کہتا ہے، تو مر جائے تو جو ان کے قبرستان میں دفنا دے؟ نہیں، تو پھر بتا کون سا مسلمان ہے، پوری بات کر۔ اہل حق بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اہل باطل بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کون سا مسلمان ہے؟ تھوڑا تعارف کرا دے، تھوڑا سمجھا دے۔ تو پہلے اپنا تعارف سنو، توجہ رکھنا، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ہمارا تعارف ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ کیا تعارف ہے ہمارا؟ چار چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ بولیے۔ نمبر 1 اہل سنت، نمبر 2 والجماعت، نمبر 3 احناف، نمبر 4 دیوبند۔ اب توجہ رکھنا، مجھے اس پر کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، میں بڑے شرح صدر سے کہتا ہوں۔ آج 4 بندے ہاتھ ملانے لگ جائیں، خود کو دیوبندی کہلانے میں لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے۔ بھائی تمہیں عزت شروع سے ملی دیوبند کی وجہ سے، تیری عزت ہے ہی دیوبند کی وجہ سے۔ آج تو کہہ دے جی خود کو دیوبندی نہیں کہتا، تو پہلے دن سے یہ بات کہتا میں دیکھتا دنیا تیری کیسی عزت کرتی ہے۔ بھئی تمہاری عزت ہے اسی وجہ سے، تو بھئی اس کسی سے متاثر نہیں ہونا، مؤثر بننا سیکھو۔ توجہ رکھنا، یہ ہمارا تعارف ہے۔ آپ کہیں گے قرآن نے تو سماکم المسلمین کہا، تمہارا نام مسلمان ہے، یہ اہل سنت والجماعت، یہ احناف دیوبند کہاں سے؟ توجہ رکھنا، یہ آیت قرآن کی حضور پہ اتری ہے، سماکم المسلمین، اسی نبی نے ہمیں اہل سنت والجماعت نام دیا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 چوتھا پارہ دوسرا صفحہ، رب کائنات فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے،
دنیا میں تو رنگ ٹھیک تھے لیکن آخرت میں اٹھتے کچھ کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کچھ کے چہرے سفید رہ جائیں گے۔ آیت اتری، اب کون مراد، کیا ہوا کیا نہ ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر در منصور میں 3 صحابہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خضری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ان صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا میں بھی سفید چہرہ، دنیا میں بھی کالا چہرہ ہوا کرتا ہے، دنیا میں تو کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا جی ہاں ابو ہریرہ بات تو یہی ہے، جب فضیلت کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کا قرآن کالے کی بات علیحدہ کرتا ہے، سفید کی بات علیحدہ کرتا ہے۔ گویا حضور پاک نے بتایا ابو ہریرہ یہ رنگ کا نہیں دل کا کالا مراد ہے۔ یا رسول اللہ دل کے کالے کا مطلب؟ فرمایا جی ہاں تبیض وجوہہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہہم اہل البدع والضلالہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کی پہچان بھی سن لو، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کی پہچان بھی سن لو، جن کے چہرے کالے ہوں گے مدنی کریم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا وہ ہوں گے جو دنیا میں بدعتی عقیدہ رکھیں گے، بدعتی عمل رکھیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے چہرے قیامت میں کالے پڑ جائیں گے۔ تب یض وجوہہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت ہوں۔ اس دھرتی پر اللہ کا کرم ہے تم پہ کہ تمہیں تمہارا یہ نام پیارے پیغمبر نے دیا۔ میں کسی پہ آبجیکشن نہیں کرتا لیکن کھلا کھلا کہتا ہوں، اہل الحدیث ہو، اہل القرآن ہو، اہل تشیع ہو یا کوئی اور اہل ہو، اس کا نام ہوگا تو اپنے طور پہ ہوگا، لیکن میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کے الفاظ اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کے فرامین اقدس سے، میری پاک پیغمبر کی احادیث مقدسہ سے، پیغمبر کے صحابہ سے کوئی نام اس امت کو ملا ہے مسلمانوں کے بعد تو وہ اہل سنت والجماعت ملا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی مسجد میں، اپنے مجمع میں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اپنا عقیدہ نہ سناؤں تو اور کس کا سناؤں؟ یہ میرے عقیدے کی دلیل ہے، میرے نظریے کی پروف ہے، میرے بیانیے کا ثبوت ہے۔ میری بات کو پروف کرتے ہوئے میں نے حدیث پاک پیش کی ہے اور بڑے چیلنج اور دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اپنا نام یوں حضور کی زبان سے دکھا دے، وہ صرف اہل سنت والجماعت دکھا سکتے۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمیں ملا۔ ایک جاہل ظالم نے کہا والجماعت تسی ول پائی کھلوتے ہو، اس نے ول کا معنی سمجھے پگڑی کا ول، ٹھیک ہے، اس نے کہا تسی ول پا دیتے ہیں، ول ڈال دیا ہے، یعنی الٹا آپ نے ڈال دیا چکر میں۔ میں نے کہا اے ول کی بات کرنے والا کہا یوں نہ کہے، اہل سنت والجماعت نہ کہو، ول نہ آئے۔ میں نے کہا سن کہاں کہاں سے ول نکالے گا؟ یاسین پڑھو آگے، ول قرآن، یاسین پڑھو، ول قرآن مجید، نکالو نا یہاں سے ول۔ یہ میں نے ایک دیا ہے، کئی ولوں میں آ جاؤ گے، اس لیے اہل سنت والجماعت یہ حضور نے دیا ہے۔ او ول نہیں جرا تو سرکی والا ول پاتی کھڑو دے۔